الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، اللہ رب العالمین کے گھروں میں سے ایک گھر اور رب کائنات کے پسندیدہ مقامات میں سے ایک مقام پر اس کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے رب کائنات کی آیتوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو صحابہ کرام کے طریقے پر سمجھنے اور اس کے مطابق مساجد کے کردار کو آپ کے سامنے واضح کرنے، معاشرے کی تشکیل میں مساجد کی اہمیت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العالمین کے گھروں اور اس کے پسندیدہ مقامات کے فضائل کو، ان کی عظمت کو، ان کی اہمیت کو اور ان کے کردار کو سمجھ سکیں۔ یہ مسجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے لے کر کے آج تک دین اسلام کا قلعہ ہے۔ یہ مسجد دین اسلام کی تعلیم و تربیت کی یونیورسٹی ہے۔ یہ مسجد اسلامی سلطنت کا سب سے عظیم شاہکار اور سب سے عظیم پارلیمنٹ اور سب سے عظیم مرکز بن کر کے ہر دور میں ابھری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ مکرمہ میں 40 سال کی عمر ہونے کے بعد سب سے پہلے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے غار حرا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آپ نبی آخر الزماں بنائے گئے، آپ کو سید الانبیاء قرار دیا گیا، آپ کے اوپر توحید کی تعلیم کا بوجھ ڈالا گیا، آپ کے مبارک دل پر قرآن مجید جیسی عظیم کتاب اور ساری دنیا کے لیے، دنیا کے وجود تک کے لیے اور ہمیشہ کے لیے معجزہ قرار دی جانے والی، چیلنج قرار دی جانے والی کتاب کا نزول شروع ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عہد مبارک میں ابتدائی دور میں خاموشی کے ساتھ اسلام کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے واضح کرتے رہے، صحابہ کرام آپ کی تعلیمات کے مطابق چلتے رہے، آپ نے خفیہ طریقے سے دین اسلام کی تعلیم دی، اور جب رب کائنات نے آپ کو حکم دے دیا کہ آپ اپنے قرابت داروں کو آپ اعلان کر کے اس بات کا پیغام دے دیں کہ اسلام ہی مبنی بر حقیقت دین ہے، یہی دین انسانیت کو نجات دینے والا دین ہے، یہی دین توحید کی تعلیم دینے والا دین ہے، یہی دین اس رب کائنات کی وحدانیت کا تصور پیش کرتا ہے جس رب کائنات نے ہم کو حقیر پانی کے ذریعے پیدا کیا، جس رب کائنات نے ہم کو چلنے پھرنے کی صلاحیت دی، جس رب کائنات نے
ہم کو بولنے، سمجھنے، دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی، جس رب کائنات نے ہم کو اتنا شعور اور فہم عطا فرمایا کہ ہم کیسے زندگی گزارے، کیسے مال کمائیں، کون سی تجارت سے دور رہے، کون سی تجارت کو ہاتھ لگائے، اس رب کائنات نے ساری کی ساری چیزوں کو ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور سے پہلے خانہ کعبہ کو دیکھ دیکھ کر کے اس بات کی حرص کا اندازہ لگاتے تھے اور اس کا اظہار کرتے تھے کہ رب کائنات قبل اول مسجد اقصی سے قبلے کو تحویل کر کے مسجد حرام مکہ مکرمہ کی جانب کر دے، اور رب کائنات نے آپ کی اس خواہش کو مدینہ ہجرت کے بعد قبول فرمایا۔ تو آپ کی ابتدائی دور کی زندگی، سیرت رسول کے ابتدائی ابواب، وحی کے نزول کے بعد سب سے پہلے آپ نے جہاں سے دین اسلام کی تعلیم کی ابتدا کی وہ خانہ کعبہ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، آپ نے خانہ کعبہ کے صحن میں جا کر کے اسلام کا اعلان کیا، اس کو اسلام کا مرکز بنایا گیا۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد اقصی کا، مسجد قباء کا قیام فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ حَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد قباء کے بغل میں منافقین نے جو 2 اینٹ کی مسجد کھڑی کر دی ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اینٹوں سے، سیمنٹ سے بہترین قسم کی پینٹنگ اور بہترین قسم کے پتھروں سے کھڑی کر دینے والی عمارت کو مسجد نہیں کہا جاتا، بلکہ مسجد وہ ہے جس میں قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے، مسجد وہ ہے جس میں سنت رسول کے پیغام کو عام کیا جائے، مسجد وہ ہے جس میں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائے بلند ہو، مسجد وہ ہے جس کو منہج صحابہ کی ترویج کے لیے قائم کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ مسجد جس کو پہلے دن سے تقوی کے قیام کے لیے، تقوی کی بنیادوں پر قائم کیا گیا ہے، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ، یہ مسجد زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو، رب کائنات کے لیے جھکے، اس کو یاد کریں، اس مسجد کے قیام میں قال اللہ اور قال رسول کا مکمل خیال کیا جائے۔ تو یہ مسجد قباء تاریخ اسلام کی وہ پہلی مسجد تھی جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اور مدینہ منورہ کی ہجرت کے بعد قائم فرمایا۔ اس کے بعد جب مستقل طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے اور وہاں پر قیام فرمایا، تو سب سے پہلے جو فکر دامنگیر ہوئی وہ اس بات کی فکر تھی کہ یہاں مسلمانوں کا مرکز، رب کائنات کی عبادت کا مرکز، مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کا مرکز، غریبوں کی بیمار پرسی، بیماروں کی بیمار پرسی، غریبوں کے احوال کو جاننے کا مرکز، ایسا مرکز جو سارے کے سارے لوگوں کے لیے قیام اور امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اس بات کی فکر دامنگیر ہوئی کہ یہاں پر ایک مسجد قائم کی جائے۔ 2 یتیم بچے جو مسجد کی زمین دینے کو تیار تھے، وقف کرنے کو تیار تھے، اس کے باوجود آپ نے قیمتاً اس جگہ کو خرید کر کے مسجد نبوی کا قیام کیا، اور سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا قدم مسجد نبوی کے قیام سے پہلے مسجد نبوی کی سرزمین پر جو اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ وہاں بعض مشرکوں کی قبریں تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان قبروں کو اکھاڑ کر کے ان میں جو ہڈیاں نکلے
وہ عام قبرستان میں تدفین کر کے ان کو یہاں سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ یہ مسجدیں زندگی کی رونق ہے، یہ مسجدیں زندگی کا پیغام ہے، اور یہ قبرستان یہ موت کی علامت ہے، اور زندگی اور موت کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی توحید کے قیام کے لیے ہوئی، اور اسی توحید کے قیام کے لیے آپ نے مسجد نبوی کی سرزمین سے مشرکوں کی ان قبروں کو اکھاڑ کر کے وہاں سے ان کی علامتیں ختم کر دی۔ یہ اس بات کا پیغام تھا کہ یہ مسجدیں جہاں ہوں گی وہاں قبریں نہیں ہو سکتی، جہاں قبریں ہوں گی وہاں مسجدیں نہیں ہو سکتی۔ یہ مسجدیں رب کائنات کی توحید کا پیغام دینے کے مراکز ہیں، اور یہ قبرستان یا قبرستان میں کی جانے والی چیزیں یہ دوسری دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، ان میں بھی شریعت کا اور شریعت کی تعلیم کا مکمل لحاظ رکھا جائے، لیکن دونوں کو ایک دوسرے سے جدا رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری وصیت میں بار بار فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، رب کائنات کی لعنت ہو نصرانیوں پر، کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ بنا لیا، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا، ان پر لعنت ہو۔ اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے بری مخلوق ہے کہ انہوں نے اپنی مسجدوں میں اپنی قبروں پر مرنے والے بزرگوں کی تصویریں آویزہ کر دی، ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے ان کے آگے جھکتے ہیں، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے ان سے دعائیں کرتے ہیں، ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ یہ اسلام کا پیغام نہیں ہو سکتا، یہ توحید کا پیغام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ مسجدیں اس وجہ سے قائم کی جاتی ہیں جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورۃ الجن میں ارشاد فرمایا، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اے لوگوں سن لو، یہ مسجدیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، لہذا اللہ رب العالمین کے ساتھ نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کی الوہیت میں، نہ اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک نہ کیا کرو۔ یہ تمہارے لیے رب کائنات کا پیغام ہے، اس کا واجبی حکم ہے، یہ اسلامی عقیدے کی مکمل عکاسی ہے، یہ اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے کہ ان مسجدوں میں رب کائنات کی توحید کی تعلیم دی جائے۔ اور سورہ توبہ کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے معاشرے کی تشکیل اور معاشرے میں ان مساجد کے کردار کے بارے میں، ان مساجد کے ذریعے جو اصلاح کی تنظیمیں چلتی ہیں، جو اصلاح کی مہمیں چلتی ہیں، جو اصلاح کی تحریکیں چلتی ہیں، ان کے بارے میں مکمل عکاسی پیش کر دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ ان مسجدوں کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں۔ آباد کرنے والے ان مسجدوں سے دوسری مسجدوں میں زیادہ بھیڑ کرنے والے، ان مسجدوں کو کھچا کچ بھر کر کے تنگ کر دینے والے ہزاروں لوگ پائے جاتے ہیں۔ بہت سی مسجدیں ایسی ہیں تا حد نگاہ آپ دیکھتے چلی جائیے، مسجدوں کا احاطہ ختم نہیں ہوتا، لیکن ان مسجدوں کو قائم کرنے والے، ان مسجدوں کو آباد کرنے والے، مسجدوں میں آ کر کے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے، اللہ رب العالمین کے آگے جھکنے والے، اللہ رب العالمین کی عبادات کو انجام دینے والے، رب کائنات کے کلام کی تلاوت کرنے والے، اللہ رب العالمین کے آگے
رکوع اور سجدہ کرنے والے اور ان مسجدوں کو حقیقی معنی میں آباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ان مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو رب کائنات پر ایمان رکھے گا وہ اس بات کا اعتقاد رکھے گا کہ پیدا کرنے والا، موت دینے والا، روزی روٹی دینے والا، دنیا کی تدابیر کو انجام دینے والا، دنیا میں سردی گرمی برسات کو نازل کرنے والا، دنیا کے نظام کو چلانے والا، ہم کو پیدا کرنے اور مارنے والا، ہم کو ماں باپ کی نعمتوں سے نوازنے والا، اولاد کی مسرتوں سے نوازنے والا، ہمارے اوپر رحم و کرم کرنے والا، ہمارے اوپر انعامات کرنے والا، دن بھر میں ہم کو بار بار ایک ایک سیکنڈ کے مرحلے میں کئی بار ناک اور منہ کے ذریعے سانس لینے کی توفیق دینے والا، بیماری سے نجات دینے والا، دنیا میں آرام کی زندگی گزارنے کی توفیق دینے والا، چلنے کے لیے پیر عطا کرنے والا، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا کرنے والا، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کرنے والا، چکھنے کے لیے زبان عطا کرنے والا، بولنے کے لیے زبان اور منہ سے نوازنے والا، سننے کے لیے کان دینے والا اور ساری کی ساری نعمتوں سے نوازنے والا رب کائنات جو ہے وہ تنہا عبادت کا مستحق ہے۔ اس کے علاوہ نہ اس کی ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، نہ اسماء و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان مسجدوں کو آباد کرنے والے، ان کی پہلی صفت یہ ہے آمن باللہ، وہ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ ایمان رکھتے ہیں، اپنے رب کو دیکھے بغیر جانتے ہیں کہ وہی رب ہم کو پیدا کرنے والا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ رب ہم کو روزی روٹی دینے والا ہے، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں لیکن ہماری بگڑی کو وہ بنا دیتا ہے، ہماری مشکلات کو وہ دور کر دیتا ہے، ہمیں مصائب سے وہ بچا لیتا ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں اگر سورج مزید نیچے آ جائے تو انسانیت جل کر کے تباہ ہو جائے گی، اور یہی سورج اگر 2-4 مہینے کے لیے رب کائنات غائب کر دے تو کھیتی باڑی اور دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، نہ پینے کا پانی ملے گا، نہ کھانے کا کھانا ملے گا، نہ کھانے اور زندگی گزارنے کے لیے کوئی چیز دستیاب ہوگی۔ تو ساری کی ساری تعریفیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو فرمایا ان مسجدوں کو آباد کرنے والے اللہ رب العالمین کے حقوق کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اس پر ایمان کا حق ادا کرتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان کا حق ادا کرتے ہیں۔ یوم آخرت پر وہ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ آخرت میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ دنیا میں تم نے کون سے مواقف کو اختیار کیا، کس انداز کی زندگی گزاری، بڑوں کا کتنا احترام کیا، علماء سے جڑ کر کے دین کو سیکھنے کی ذمہ داری کتنی نبھائی، کس انداز کی زندگی گزاری۔ آخرت میں ان سے سوال کیا جائے گا، آخرت میں ان کے عمل کے نتیجے میں ان کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، جنت یا جہنم کا مستحق قرار دیا جائے گا۔ آخرت میں ان کو ایک ساتھ بالکل مادرزاد ننگے جمع کر کے ان سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخرت میں سب بالکل مادرزاد ننگے جمع کیے جائیں گے تو کیا کوئی کسی کی شرمگاہ کو نہیں دیکھے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، معاملہ اس سے کہیں زیادہ گمبھیر ہوگا۔ وہاں تو حالت یہ ہوگی کہ یہ پہاڑ روئی کے گالے کے طریقے سے اڑتے پھریں گے۔ وہاں حالت یہ ہوگی یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، ماں اپنے دودھ پلاتے بچے کو یوں ہی چھوڑ دے گی۔ وہ مائیں
جن کے پیٹ میں حمل ٹھہرا ہوگا وہ اپنے حمل کو ساقط کر کے نفسی نفسی کے عالم میں داخل ہو جائیں گے. تو وہ آخرت کو یاد کرتے ہیں, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو ان مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو جہاں رب کائنات پر ایمان کے حق کو ادا کرنا چاہیے, وہیں آخرت کے ایمان کے تصور کے تمام تقاضوں کی تکمیل کرنی چاہیے. یہ بھی ان کی بنیادی ذمہ داری ہے. آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ, یہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں یہ نمازوں کا قیام کرتے ہیں, مسجدوں پہ وقت پر اذان دینے کا اہتمام کرتے ہیں, وقت پر جماعت ہوتی ہے, فجر کی نماز سے لے کر کے عشاء کی نماز تک, چاہے مصروف ہوں, چاہے سو رہے ہوں, چاہے بیمار ہوں لیکن آنے کی حالت میں ہوں, چاہے کسی بھی کیفیت میں ہوں, یہ کیسے بھی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ مسجدیں صلاۃ فجر میں ویران پڑی رہیں اور ہم آرام کے ساتھ رب کائنات کی دی ہوئی نعمتوں کے ذریعے اے سی چلا کر کے نرم و گداز بستروں میں اپنے کانوں کو دبا کر کے سوئے پڑے رہیں. یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے حقیقی لوگ وہ ہیں جو جہاں رب کائنات پر ایمان کا حق ادا کرتے ہیں, یوم آخرت پر ایمان کے تصور کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھاتے ہیں, وہیں نمازوں کے قیام کا اہتمام کرتے ہیں. اور اس قیام میں, نمازوں کے اہتمام میں, جہاں ایک جانب اللہ رب العالمین کے اخلاص کے تقاضوں کی تکمیل کرتے ہیں, وہیں دوسری جانب ان کی نمازیں اتباع رسول کے مطابق ہوتی ہے, طریقے رسول کے مطابق ہوتی ہے. یہ ایسی نمازیں نہیں پڑھتے جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہمارے امام نے یہ طریقہ بتایا, وہ کہے کہ ہمارے امام نے یہ طریقہ بتایا, تیسرا کہے کہ ہمارے امام نے یہ طریقہ بتایا, چوتھا کہے کہ ہمارے امام نے یہ طریقہ بتایا. یہاں امام کا طریقہ, امام کا دستور نہیں چلتا ہے, بلکہ یہاں پر نمازوں کے قیام میں طریقے محمدی کا خیال کیا جاتا ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور کو سامنے رکھا جاتا ہے, اس کے مطابق رکوع کیا جاتا ہے, اس کے مطابق تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے, اس کے مطابق رفع الیدین کیا جاتا ہے, اس کے مطابق آمین کہی جاتی ہے, اس کے مطابق تشہد ہوتا ہے, اس کے مطابق اقامت ہوتی ہے, اس کے مطابق صلاۃ جنازہ ادا کی جاتی ہے, عیدین کا اہتمام ہوتا ہے, جمعے کا اہتمام ہوتا ہے, مسجدوں کی تعمیر ہوتی ہے. تو ان مسجدوں میں نمازوں کو قائم کرنا, نمازوں کے تقاضوں کی تکمیل کرنا اور اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو ڈھالنا, یہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کی تیسری صفت ہے جو ہر مسلمان کے اندر بدرجے عطب موجود ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم نمازیں تو پڑھ لیں لیکن اس میں اخلاص نہ ہو, ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازوں میں اخلاص تو ہو لیکن طریقے رسول کا خیال نہ کیا جائے. اگر ایسا ہے اور دونوں شرطوں میں سے ایک شرط مفقود نظر آتی ہے تو معاف فرمائیں گے, یہ مسجدیں صرف اینٹ اور پتھر اور گارے کا مجموعہ ہو سکتی ہیں. ان کے قیام کا حقیقی مقصد اس کے برخلاف ہے. انسان طریقے رسول کی تنفیذ کے لیے, اخلاص کی رعایت کے لیے ایک میدان میں بھی نماز ادا کر لے تو وہ نماز حرم مکی میں اگر بدعات و خرافات کے طریقے پر غلط نیت سے نماز ادا کی جاتی ہے تو میدان میں ادا کی گئی اخلاص اور طریقے رسول کے مطابق انجام دی جانے والی عبادت اس عبادت سے کہیں زیادہ بہتر ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کا مکمل خیال کریں. اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, اور مسجدوں کو قائم کرنے والے, مسجدوں کو آباد کرنے والے زکوٰۃ دیتے ہیں. یعنی ایک جانب غیبی امور پر ایمان رکھ کر کے یوم آخرت پر اور اللہ رب العالمین کو دیکھے بغیر اس پر ایمان کا اعلان کرتے ہیں, دوسری جانب جسمانی عبادات کا حق ادا کر کے نمازوں کا قیام کرتے ہیں, اور تیسری جانب اگر ان کے مال میں مال داخل نصاب ہو جائے, اس پر سال گزر جائے
تو اپنے مال میں سے غریبوں کا اور فقیروں کا حق ادا کر کے ان کی بیمار پرسی اور خبرگیری کرتے ہیں، یعنی یہ غیب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جسمانی حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں اور دوسروں کے مالی حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا جب یہ صفتیں کسی کے اندر جمع ہو جاتی ہیں، وہ اللہ رب العالمین پر ایمان کا حق ادا کرتا ہے، نمازوں کا قیام کرتا ہے، آخرت پر ایمان کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، مال کا حق ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، تو یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ یہ ان کی بنیادی صفت ہے۔ دنیا میں کتنے بھی حالات خراب ہو جائیں، ان کا کنیکشن، ان کے دل کے احوال کو جاننے والا، ان کو اطمینان و سکون عطا کرنے والا، ان کو بگڑے ہوئے حالات میں قلبی اطمینان ادا کر کے سکون کی سانس لینے کی توفیق عطا کرنے والا وہ رب کائنات ہے۔ تو فرمایا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، یہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے بلکہ صرف اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان 5 صفات کو اپنانے کے نتیجے میں ایک بشارت سنا دی۔ فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عنقریب اللہ رب العالمین ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کرے گا۔ اب ہم کو جائزہ لینا ہوگا، اپنی گریبان میں جھانک کر کے سوچنا ہوگا کہ ان مسجدوں کے ذریعے آنے والی آمدنی، ان مسجدوں کے ذریعے بننے والا بینک بیلنس، یا ان مسجدوں کے نام پر کیا جانے والا چندہ، جمع کیا جانے والا مال و دولت، مال و متاع، یا ان مسجدوں میں جو نظام ہم نافذ کرتے ہیں، مسجدوں میں نمازوں کے قیام کا جو ہم اہتمام کرتے ہیں، امام کو رکھنے کی ذمہ داری، مؤذن کی تعین کی ذمہ داری، مسجدوں کو کھولنے بند کرنے کا نظام، ان ساری کی ساری چیزوں میں ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کتنا پاکیزہ طریقہ اختیار کیا ہے، ہم نے حلال و حرام کی تمیز اختیار کی یا نہیں کی۔ اور معاف فرمائیں گے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ان مسجدوں کے نام پر اپنی جیبوں کو سیکنے والے اور بینک بیلنس کو بنانے والے آج اس معاشرے میں کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے گھروں کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دینا، اللہ کے گھروں کے نام پر لوگوں کو دھوکے میں رکھنا، یہ ہمارے لیے دنیا کی تباہی اور آخرت کی تباہی کا سامان ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرے تاکہ اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شمار کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ، ایسے افراد، ایسی شخصیتیں جن کو ان کا مال و دولت، ان کی تجارت، ان کی دنیاوی مصروفیت اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، وہ مسجدوں کو ویران چھوڑ کر کے دور نہیں ہٹ جاتے، وہ اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے، نہ اقامت صلاۃ سے غافل ہوتے ہیں، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل ہوتے ہیں، نہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کے دن، جس دن یہ آنکھیں اور یہ کان پلٹ دیے جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، یہ آنکھیں وہاں کے مناظر دیکھ کر کے پلٹ جائیں گی، پتھرا جائیں گی، اور وہاں پر انسان کی زبانیں گنگ اور اس کے اعضائے جسمانی بول پڑیں گے کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا، کن چیزوں کو انجام دیا۔ یہ اللہ رب العالمین کے بندے جو ان مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کے بارے میں واضح کر دیا، یہ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن یہ آنکھیں پلٹ کر کے ختم ہو جائیں گی، پتھرا جائیں گی۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے
کہ اس آخرت کی تیاری کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غالباً ترمذی اور ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بشر المشائین، ان مسجدوں کی جانب جانے والے بالنور التام، ان کو مکمل نور اور روشنی کی بشارت سنا دی جائے، جو رات کی تاریکیوں میں صلاۃ فجر کے قیام کے لیے، یا رات میں اگر موقع ہے تو قیام اللیل کے اہتمام کے لیے وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے لو لگانے کے لیے ان مسجدوں میں بیٹھ کر کے تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے آگے روتے ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کو مدینہ منورہ آنے کے بعد سب سے پہلے قائم کیا تو اس مسجد میں نمازوں کا، جمعے کا قیام کیا گیا، ان مسجدوں میں مسلمانوں کے لیے فیصلوں کا اہتمام کیا گیا، اور انہی مسجدوں میں جب کوئی مصیبت ہوتی تھی، کوئی مشکل آتی تھی، کسی آندھی کی، طوفان کی، زلزلے کی خبر آتی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی ہو یا دن کا اجالا ہو اس مسجد کی جانب بھاگتے تھے، رب کائنات کے آگے روتے اور گڑ گڑاتے تھے، اللہ رب العالمین کے آگے جھک جاتے تھے اور اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار کرتے تھے۔ تو یہ مسجدیں مسلمانوں کے معاشرے کی تشکیل کی سب سے بڑی غماز ہیں، اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان مسجدوں کے حقوق کو ادا کریں، ان مسجدوں کے قیام سے لے کر کے مسجدوں کے سارے انتظامات تک قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی مکمل رعایت کی جائے۔ اور اگر ہم اپنے معاشرے کے ایک بڑے طبقے کو، بلکہ یہ کہا جائے دو بڑے طبقوں کو ان مسجدوں سے الگ کر دیں گے، خواتین کو مسجد میں آنے نہ دیں، بچوں کو مسجدوں میں آ کر کے نمازوں کی تعلیم حاصل کرنے نہ دیں، تو ایسی صورت میں یہ تربیت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ مائیں اپنے بچوں کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھتی ہیں، یہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک اپنی چھاتیوں سے دودھ پلا کر کے ان کی تربیت کرتی ہیں۔ ان ماؤں کو، ان خواتین کو اگر ان مسجدوں سے الگ کر دیا گیا تو معاف فرمائیں گے مسلم معاشرے کی پاکیزہ تشکیل نہیں ہو سکتی۔ ہماری ذمہ داری ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اے لوگوں اللہ کی خواتین کو، ان خواتین اور عورتوں کو اللہ کی مسجدوں سے نہ روکو۔ اور آپ دیکھیں وہ روایت جس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دوران نماز جب امام امامت کر رہا ہے وہ سنے کہ کوئی بچہ رونے لگا، بچے نے رونے کی کیفیت اختیار کر لی، اس کی رونے کی آواز امام کے کان میں پڑ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ نماز کی تلاوت کو، نماز کے رکوع اور سجدوں کو، نماز کے ارکان کو جلدی مختصر ادا کر کے جلدی سے سلام پھیر دے، کیونکہ اس کو نہیں پتا ہے کہ اس بچے کے ماں کے دل پر اس کے رونے کی کیفیت سے کون سی کیفیت بن پائی ہوگی۔ اس ایک روایت کے اندر دونوں چیزوں کی دلیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مسجد لایا جاتا تھا، اور اس کے ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوتی تھی، کیا بات گزر رہی ہوگی، اس بات سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ اس کی ماں بھی مسجد کے اندر موجود ہوتی تھی جو اس کے رونے کی آواز سن سکتی تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وتیرہ دیکھیں، ایک کندھے پر حسن کو بیٹھاتے ہیں، دوسرے کندھے پر حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بیٹھاتے ہیں، اور اسی حالت میں خطبہ جمعہ دیتے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ آپ کی یہ کیفیت تھی کہ اپنی نواسی امامہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گود میں لے کر کے
مسلمانوں کی امامت کرتے تھے. جب رکوع میں جاتے تو بچے کو نیچے بیٹھا دیتے, رکوع سے اٹھتے تو پھر سے گود میں لے لیتے, اور ایک دفعے کا وہ واقعہ بھی سامنے رکھے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کوئی, غالباً حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں جانے کے بعد آپ کی مبارک پیٹھ پر سوار ہو کر کے آپ کو اپنی سواری بنا لیا. آپ نے خلاف معمول نماز کے ایک سجدے کو طویل کر دیا. ایک صحابی رسول کہتے ہیں مجھ کو تشویش ہونے لگی, یہ کہیں کوئی بات تو نہیں ہو گئی. میں نے سجدے ہی کی حالت میں اٹھ کر کے دیکھا اور دیکھ کر کے پھر سجدے میں چلا گیا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ خود لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ کیا تم کو پتا ہے کہ میں نے ایک سجدہ کیوں لمبا کر دیا؟ صحابہ کرام خاموش رہے, وہ صحابی رسول بھی خاموش رہے کہ ابھی تو میرا راز کھل جائے گا. آپ نے فرمایا میرے چھوٹے سے اس بچے نے, میرے نواسے نے مجھ کو سواری بنا لیا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے شوق میں خلل ڈالوں. جب وہ خود سے میرے سجدے یا میری پیٹھ سے اتر گیا تب میں نے سجدے کی تکمیل کی, اس کا شوق بھی پورا ہو گیا, میرا سجدہ بھی مکمل ہو گیا. بچوں کی یہ رعایت ان مسجدوں سے اگر نہیں کی گئی, ان مسجدوں میں ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا گیا, خواتین اور بچوں کو ان مسجدوں سے جوڑا نہیں گیا, تو معاف فرمائیں گے نئی نسلوں میں نماز پڑھنے والے تو پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن اسلامی تربیت کا اہتمام کرنے والے, اسلامی عقائد کو, اسلامی باریکیوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے والے پیدا نہیں ہوں گے. تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سارے کے سارے مواقف کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات کا تذکرہ کر کے خطبہ جمعہ کو ختم کرنا چاہوں گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ کے اندر وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العالمین کی مسجدوں سے لوگوں کو روکتا ہو. آپ چھوڑ دیں ان غیر مسلموں کو, آپ چھوڑ دیں ان اسلام اور مسلم دشمنوں کو جو مسجدوں کے اوپر ناجائز نظریں ڈالتے ہیں. آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ مسلکی تعصب کی بنیاد پر ہم کہاں تک گر چکے ہیں. ہم نے ان مسجدوں کو مسلکی تعصب کی بنیاد پر انہدام تک کی کارروائی کر کے رب کائنات کو کھلا چیلنج دیا ہے کہ ہم تیرے گھر کو گرا رہے ہیں تو جو چاہے کر لے. معاف فرمائیں گے یہ وتیرہ جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے اختیار کرتے ہیں, اگر کسی مسجد میں صحیح بخاری صحیح مسلم کے درس کا اہتمام ہو اور فضائل کی باتیں اس کے کمزور ہونے کی وجہ سے نہ بتائی جائیں تو وہاں پر لڑائی جھگڑے کیے جائیں, وہاں پر ناروا سلوک کیا جائے, مسجدوں کے لوگوں کو زد و کوب کیا جائے, مسجدوں کو نقصان پہنچایا جائے, یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ رب العالمین کے گھروں کو آباد کرنے سے روکتا ہے, اس میں رب کائنات کے ذکر سے لوگوں کو دور کرتا ہے اور روکتا ہے, اور مسجدوں کی خرابی کے لیے, مسجدوں کو نقصان پہنچانے کے لیے, مسجدوں کو کسی انداز کی خرابی پیدا کرنے کے لیے قدم اٹھا کر کے مسجدوں کو نقصان پہنچاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین. جب ایسے لوگ مسجدوں میں داخل ہوں تو ان کو ڈرتے ڈرتے داخل ہونا چاہیے, کیونکہ رب کائنات وہی ہے جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے والے
ہاتھیوں کے اس لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے تباہ کر دیا تھا. وہ بڑے بڑے ہاتھیوں پر آنے والا یمن کے علاقے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والا ابرہہ کا وہ لشکر جو ہاتھیوں پر چلتا تھا، اور اس نے اس بات کی قسم اٹھائی تھی کہ میں یمن میں جا کر کے خانہ کعبہ قائم کروں گا اور اس کو منہدم کر دوں گا. رب کائنات کی جلالت کو جوش آتا ہے اور چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے پنجوں میں، اپنی چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر لے کر کے آتے ہیں اور ان کے اوپر برساتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے کنکر ایٹم بم کا کام کر کے ان کے ہاتھیوں کو اور لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کے مانند تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو لوگ مسجدوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسجدوں کی حق تلفی کرتے ہیں، مسجدوں کے نظام میں خلل ڈالتے ہیں، مسجدوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، مسجدوں کے متولیوں کو یا مسجدوں میں قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو بلند کرنے والوں کو زد و کوب کرتے ہیں، وہ اگر مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ رب کائنات نے چیلنج کیا ہے وہ جب چاہے ان کے پیروں کو شل کر دے، جب چاہے ان کے ذہن و دماغ کو تباہ کر دے، جب چاہے ان کو تباہی کے حوالے کر کے اپنے گھروں کو محفوظ کر دے. کیونکہ رب کائنات نے اپنے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ مقام یہ اس کی مسجدیں ہیں. اللہ رب العالمین ہم کو ان مسجدوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت اور منہج صحابہ کے مطابق زندگی کو ڈھالیں. اللہ رب العالمین ہم کو دنیا داری سے، دنیاوی امور میں پڑھ کر کے، دینی امور کو نظر انداز کر کے اور زندگی گزارنے سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم علماء سے جڑ کر کے دین کو سیکھیں. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مسجدوں کا حق ادا کریں. ہم جب تک جیے تب تک اسلام پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم.